ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ وہ ذات کہ جس نے ہماری رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے دین اسلام جیسی بہت بڑی اور عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس دین کی نعمت کے ساتھ ساتھ دین کے پورے احکامات بھی نازل فرمائے، تاکہ ایمان والے بندے اور اپنی خواہشات اور شیطان کی پیروی کرنے والے کے درمیان فرق ہو سکے، اور بندوں کے ایمان کا ٹیسٹ کیا جا سکے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ دین اور اس کے احکامات پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ چھوڑی، بلکہ بھی آئینی ہی پورے کے پورے احکامات انسانیت کے سامنے واضح فرما دیے، اور جتنی بھی صورتیں بن سکتی تھی ہر ایک کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکات ہوں ان پاکیزہ، مقدس اور مطہر ہستیوں پر کہ جنہوں نے دین کے احکامات کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہ کی، بلکہ دین کے احکامات کی حفاظت کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ یہ دین کے احکامات اتنے مشکل نہیں کہ ان پر عمل نہ کیا جا سکے۔ حضرات جی احتشام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں دین کے کچھ احکامات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور جو رکوع آپ کے سامنے میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکامات بتلائے ہیں۔ رہبانیت، شراب نوشی، اور اسی طرح قسم اور قسم کی اقسام کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو ان میں سے کچھ کو جن کا تعلق حدیث ابن عباس سے ہے ان کو بیان کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی احتشام، جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہیں۔ بالکل تھوڑی سی عمر ہے، غالباً 9 یا 10 سال کی عمر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، یا غلام، اے بچے، اور ایک روایت میں ہے یا غلام، تصغیر کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے جو چھوٹائی بیان کرنے کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، اے بچونگڑے۔
انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں. احفظ اللہ، تو اللہ رب العزت کی حفاظت کر. یحفظ کا، وہ تیری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ، تو اللہ رب العزت کی حفاظت کر. تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور تو جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرے تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کر. وَعَلَمْ، یہ بات جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ بات جان لے کہ اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے کسی چیز کا نفع دینا چاہیں، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تو تجھے وہ کسی بھی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہ چیز قد کتبہ اللہ لک، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر وہ جمع، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر وہ جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تجھے کسی بھی چیز کا نقصان پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تو وہ تجھے کسی بھی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ چیز جس کو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اس چیز نے تجھے نقصان دینا ہے. رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں. وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. حضرات ذی احتشام، ان کلمات پر اگر غور کیا جائے، اپنے تصور میں لے کر آیا جائے، تو اگر یہ بات کہی جائے کہ ان کلمات میں گویا کہ پورے دین کا خلاصہ بیان ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اتنے مفید کلمات ہیں، علماء نے اس حدیث پر پوری کتابیں لکھ دی ہیں. اسی لیے اس پوری احادیث اور اس کی وضاحت کرنا مختصر سے وقت میں یہ ناممکن ہے. اسی لیے میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو کہی انہیں، انی اعلمک کلمات، کہ میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں. چند کلمات صرف اس لیے کہے کہ تاکہ انہیں یاد رکھنا آسان ہو جائے. اور ایک روایت میں ہے، انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا. یاد رکھیے اس بات کو کہ کوئی بھی چیز اگرچہ کتنی ہی فائدہ بخش کیوں نہ ہو، نفع بخش کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے کسی کو بھی نفع اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس چیز میں نفع پیدا نہ فرما دے. اس چیز کو جب تک اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں فائدہ مند نہ بنا دے، اس وقت تک وہ چیز کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتی. اور کوئی بھی چیز اگرچہ ہماری نظروں میں کتنی ہی مضر کیوں نہ ہو، کتنی ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو، وہ چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو کہ اس چیز نے اسے نقصان پہنچانا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ تجھے نفع دے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام، نمرود کا واقعہ تو یاد ہوگا آپ کو کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، اور وہ آگ جسے
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جلا کر رکھ دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، کچھ نہیں چھوڑتی، بڑی بڑی بلڈنگیں برباد کر دیتی ہے، پورے پورے علاقے برباد ہو جاتے ہیں، جنگلات کو لگتی ہے تو کئی کئی میل مربع درخت کھا جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث رحمت بھی بن گئی۔ اور حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ کے آگے سجدہ کرتے رہے، ان کی پیشانی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ اور اسود انسی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کذاب آدمی ہے، جناب ابو مسلم الخولانی ان کے سامنے آتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمانے لگے فوراً، جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو فوراً خاموش ہو گئے، کہتے میں تیری بات نہیں سن رہا، مجھے تیری اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی، حکم دیا کہ اس کو پھینک دیا جائے، اور پھر پھینکا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس آگ نے ابو مسلم الخولانی ان کو کوئی نقصان نہ دیا۔ تو پہلا حکم یا پہلی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن عباس کو کی تھی، احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر۔ اب اللہ کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، جو سارے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی حفاظت ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن سے منع کر دیا ہے ان سے رک جانا، یہی حفاظت ہے۔ جناب ابو ثعلبہ الخشنی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، ان فرائض کو ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا، اور کچھ حدود مقرر کی ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز نہ کرو۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور کچھ چیزیں اس نے حرام قرار دے دی ہیں تو ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کر لی ہے جن کی وضاحت نہیں فرمائی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ نہیں بتایا، بغیر بھولے ہوئے، تم پر رحمت کرتے ہوئے کہ ان کا نہ بتانا تمہارے لیے باعث رحمت تھا، تو بغیر بھولے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں سے خاموشی اختیار کی ہے۔ فلا تبحثوا عنہا، ان کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو۔ روایت میں اگرچہ اختلاف ہے، بعض نے کلام کیا ہے، منقطع ہونے کی وجہ سے روایت کو ضعیف کہا ہے، اور بعض نے اس سند کو صحیح ثابت کیا ہے دیگر طرق کی بنا پر۔ اور اگر کلام مان بھی لیا جائے تو پھر بھی اس حدیث کی وضاحت قرآن خود دیتا ہے۔ قرآن مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، الحافظون لحدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رمضان المبارک اور اعتکاف کے مسائل بیان فرمائے تو مسائل بیان کرنے کے فوراً بعد کہا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔
شریعت نے جب بھی کوئی حد مقرر کی ہے، زنا کے بارے میں جب کہا تو وہاں یہی استعمال کیا ولا تقربوا الزنا، کیونکہ شریعت صرف کسی بھی کام سے نہیں منع کرتی، سب سے پہلے اس کے اسباب اور اس کے ذرائع سے منع کرتی ہے۔ اسی لیے فرمایا فلا تقربوها، طلاق کے مسائل بیان کیے تو پھر بھی فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ اور جو ان حدود کو پامال کرے، نافرمانی کرے، تو اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے ومن يعص اللہ ورسولہ ويتعد حدودہ يدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدود کو پامال کرے، یدخلہ نارا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ اسی میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو جنتیوں کا جب تذکرہ کیا تو پھر فرمایا هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس بندے کے لیے جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ حفیظ بمعنی حافظ ہے، اور اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں، تو احکامات میں سے سب سے پہلے جو ہمارا فریضہ ہے کہ جس کی حفاظت کرنی چاہیے وہ نماز ہے۔ نماز کی حفاظت کی میرے بھائیوں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر تاکید کی ہے، علماء نے بڑی بڑی سخت باتیں کی ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ تاکید ہی اس قدر زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً نماز وسطیٰ کی۔ تو نماز وسطیٰ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح بات جو یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر جنگ میں مشغول کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نماز عصر نہ پڑھ سکے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو آپ نے ان کے حق میں بد دعا کرتے ہوئے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بِيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور نماز وسطیٰ کے بارے میں، نماز عصر کے بارے میں جناب عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر، کہ وہ بندہ جس کی نماز عصر رہ گئی کأنما وطیر اہلہ ومالہ، وہ بندہ گویا کہ ایسے ہے جس کا اہل اور اس کا مال تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے فوت ہو جانے سے مراد نماز کو بلا عذر اس کے وقت سے لیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جناب بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس نے نماز عصر چھوڑ دی فقد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے متعمدن، جس نے قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دی۔ وادی غسفان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مد مقابل ہیں۔ ظہر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ادا کر لی، تو کفار کہنے لگے اب اس نماز کے بعد مسلمانوں کی ایسی نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے ہی احب الیہم من ابنائہم وانفسہم، جو مسلمانوں کو ان کے بیٹوں اور ان کے جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، تو اس وقت ہم حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو بھیج کر صلاۃ الخوف کے مسائل اور صلاۃ الخوف کے احکامات نازل کر دیے۔ گویا کہ کفار بھی جانتے تھے
کہ مسلمانوں کے ہاں نماز عصر کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جہاں اوصاف بیان فرمائے، مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کا یہ بھی وصف بیان فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایک جگہ سورۃ المعارج میں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ اور نماز کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے اور خشوع خضوع سے پڑھا جائے، اس کے رکوع کی، سجود کی، وضو اور ان کے اوقات کی حفاظت کی جائے۔ جناب حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلوات رکوعہن وسجودہن ووضوئہن ومواقیتہن وعلم انہن حق من عند اللہ دخل الجنہ، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، ان کے رکوعوں کی حفاظت کی، ان کے سجودوں کی حفاظت کی اور ان کے وضو کی حفاظت کی، اوقات کی حفاظت کی، اور اس نے یہ کام یہ بات جانتے ہوئے کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ کا حق ہے، وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نماز کے حوالے سے اور بھی دیگر روایات ہیں، لیکن میں انہی روایات پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ اور دوسری جو آج کے جمعے میں مطلوب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کی جائے، قسموں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ ایمان یمین کی جمع ہے، اور یمین حقیقت میں دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، اور عربوں کے ہاں جب بھی وہ کسی بات پر پختہ عہد کرتے، کوئی قسم اٹھاتے تو دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا کرتے تھے، اسی لیے استعارتاً قسم کے لیے لفظ یمین استعمال ہوا۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یمین کی تین قسمیں ہیں۔ اگر روایات کو جمع کیا جائے تو علماء نے اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے الیمین اللغو، قسم لغو۔ قسم لغو کیا ہے؟ قسم لغو وہ قسم ہوتی ہے جو بلا ارادے اور بغیر قصد کیے منہ سے نکل جائے۔ عربوں کے ہاں کیونکہ یہ معمول تھا کہ بات بات پر تاللہ، باللہ، اللہ کی قسم، واللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، یا جس طرح بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی قسمیں اٹھا لیا کرتے ہیں، تو اس قسم کا حکم یہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں جو لغو ہے، قسم لغو ہے، اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے، کیونکہ یہ بلا قصد اور بلا ارادے اور بغیر کسی مقصد کے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے الیمین المنعقدہ، قسم منعقد۔ یہ قسم وہ ہوتی ہے جو قصد اور ارادے سے بندہ کسی کام کو زمانہ مستقبل میں پختہ کرنے کے لیے کھاتا ہے کہ یہ کام آئندہ سے میں نہیں کروں گا، یا آئندہ یہ کام ضرور کروں گا۔ تو اس قسم کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ لازم آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قسم اگر کسی ناجائز کام کے لیے بھی اٹھا لی جائے،
اگر کسی ناجائز کام کے لیے قسم اٹھا لی جائے تو پھر وہ قسم کو توڑے گا اور کفارہ ادا کرے گا اور جائز کام کا ارتکاب کرے گا۔ کفارہ اس کا کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون من اہلیکم، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا دوسری صورت 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کے کپڑے پہنائے گا، یا پھر ایک غلام آزاد کرے گا۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتا، فمن لم یجد، جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، فصیام 3 ایام، تو پھر 3 دن کا روزے رکھے گا۔ اچھا، اگر یہ قسم کسی ناجائز کام کے لیے اٹھا لی جائے تو پھر وہ پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرہا خیرا منہا، جب آپ کسی قسم پر حلف اٹھا لیں تو بعد میں آپ سمجھیں گے کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیں اور جو بہتر کام ہے وہ کریں۔ یعنی ایک بندہ اگر کسی بھی ناجائز کام کے لیے قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہ کام کروں گا، بعد میں اسے کوئی تنبیہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کام تو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو پھر اس نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ جو جائز کام ہے وہ کرے گا اور اس قسم کو توڑ دے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا اپنا قول ہے کہ میں قسم کی بالکل خلاف ورزی نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ اگر میں کسی کام پر قسم کھا لوں تو بعد میں مجھے معلوم ہو کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر میں وہ بہتر کام کر لوں اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے الیمین الغموس۔ یمین الغموس وہ ہوتی ہے جو قصد اور ارادے کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اور کسی بندے کو دھوکہ دینے کے لیے یا پھر کسی بھی مجرم کو اس کے جرم سے آزاد کروانے کے لیے کھائی جاتی ہے، یا مجرم خود کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو یہ قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکبائر، کبیرہ گناہ یہ ہیں، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا، والیمین الغموس، اور قسم غموس۔ کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو تقاضا یہ ہے، قسم لغو تو وہ ہے جس پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن جو دوسری دونوں قسمیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر کھا لی جائیں تو پھر پوری کرنی چاہیے، اور آپس میں قسم کو فریب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور اسی طرح جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مال کو جو ہے وہ سخت داموں یا اچھے داموں میں بیچنا چاہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اس کی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ
ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اللہ کی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ ان سے کلام تک نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جناب عبداللہ بن اوفا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کچھ مال تجارت کے لیے بازار میں رکھا، پھر اونچی اونچی آواز سے قسمیں کھانے لگا، اللہ کی قسم میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ اس نے اس کی اتنی قیمت ادا نہیں کی تھی، وہ تو مسلمانوں کو اپنے دھوکے میں لا رہا تھا کہ اپنا مال اچھے داموں میں بیچ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت اس کے بارے میں نازل فرمائی۔ تو حضرات، وقت کی کمی اور کے پیش نظر اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ملا تو اسی حدیث کی وضاحت انشاءاللہ مزید کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اور جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔